تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ تم نہ مانو، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ کچھ تو دل مبتلائے وحشت ہے، کچھ تو دل مبتلائے وحشت ہے، کچھ تیری یاد بھی قیامت ہے۔ میرے محبوب مجھ سے جھوٹ نہ بول، میرے محبوب مجھ سے جھوٹ نہ بول، جھوٹ صورت گرے صداقت ہے۔ جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کو میری ضرورت ہے۔ حسن ہی حسن، جلوے ہی جلوے، حسن ہی حسن، جلوے ہی جلوے، صرف احساس کی ضرورت ہے۔ اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ راستہ کٹ ہی جائے گا قابل، راستہ کٹ ہی جائے گا قابل، شوق منزل اگر سلامت ہے۔ تم نہ مانو، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ دو اکتوبر سن 2023 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں ایک بار پھر آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ عہد حاضر کی معروف شاعرہ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ قابل اجمیری صاحب کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ ابھی جو تاریخ بیان کی گئی وہ ہے 2 اکتوبر، جبکہ 3 اکتوبر 1962 دنیا سے رحلت فرمانے والے عہد رفتہ کے شاعر کے کلام سے پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستانی شاعر جناب قابل اجمیری صاحب۔ قابل اجمیری صاحب کو حکومت سندھ نے شاعر سندھ کے خطاب سے بھی نوازا، جبکہ 1962 ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ 3 اکتوبر 1962 قابل اجمیری صاحب جہان فانی سے کوچ فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ خاندانی نام عبدالرحیم، تخلص قابل۔ 27 اگست 1931 دنیا میں تشریف لائے۔ بہت مختصر عمر پائی، 1962 3 اکتوبر دنیا سے رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے مجموعہ جات میں پہلا مجموعہ دیدہ بیدار، دوسرا مجموعہ خون رگ جاں، اس کے بعد تیسری کتاب آئی باقیات قابل، اور چوتھی کتاب کلیات قابل۔ ظفر قابل اجمیری صاحب نے ایک پیج بھی بنایا ہوا ہے انہی کی نسبت۔ خاندانی نام عبدالرحیم، قلمی نام قابل اجمیری صاحب۔ قصبہ چرلی، ضلع اجمیر میں پیدا ہوئے۔ قابل اجمیری صاحب کے مکان کے عقبی دروازے کے سامنے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، جہاں قابل اجمیری صاحب نے
اپنا لڑکپن اسی درگاہ شریف کے علمی اور ادبی اور روحانی ماحول میں گزارا۔ قابل اجمیری صاحب نے قوالیوں کی صورت میں مختلف شعراء اکرام کی غزلیں اور نعتیں اتنی بار سنی کہ بہت سا کلام انہیں ازبر ہو گیا، اور یہ ان کے اندر کے شاعر کو ابھارنے کا ذریعہ بھی بنا۔ قابل اجمیری صاحب ارمان اجمیری اور مانی اجمیری صاحبان سے اصلاح لینے لگے، اور چونکہ اجمیر شریف میں ولادت ہوئی اسی حوالے سے اجمیری کہلائے۔ پاکستان ہجرت فرمائی۔ شاعر سندھ کے خطاب سے نوازے گئے شاعر جناب قابل اجمیری صاحب کو یاد رفتہ میں یاد تازہ کی جا رہی ہے ریحانہ کمل صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ افروز رضوی صاحبہ کو بھی سلام کیا آپ نے، کیسی ہیں افروز رضوی صاحبہ؟ اور عابد عبدال صاحب عہد حاضر کے شاعر، آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ میڈم پذیرائی کا۔ ریحانہ کمل صاحبہ عہد حاضر کی شاعرہ ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ براہ راست پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ میڈم اپنے کلام سے بھی ضرور نوازیے گا تبرکن۔ اور عابد عبدال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے قبل سامعین اکرام ہم بزم عقیدت پروگرام پیش کر رہے تھے، سو سلسلہ منقطع ہو گیا اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ قابل اجمیری صاحب کو یاد کرنا ہے یاد رفتہ میں، سو حاضر ہیں ایک بار پھر۔ اور افروز رضوی صاحبہ وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ تمام شریک دوستوں کو بھی السلام علیکم۔ افروز رضوی صاحبہ آپ کا حال پوچھا ہے اور سلام بھی کہا ہے محترمہ ریحانہ کمل صاحبہ، کومنٹ میں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم افروز، کیسی ہیں آپ؟ من جانب محترمہ ریحانہ کمل صاحبہ۔ وعلیکم السلام بھی کہا محترمہ ریحانہ کمل صاحبہ نے۔ آپ کے سلام پر افروز رضوی صاحبہ نے تمام شریک دوستوں کو بھی سلام کیا، جس کے جواب میں محترمہ ریحانہ کمل صاحبہ نے کہا، فرمایا کہ وعلیکم السلام افروز صاحبہ، جیتی رہیے۔ اور افروز رضوی صاحبہ فرما رہی ہیں کمنٹری جاری ہے ماشاءاللہ۔ یاد رفتہ میں قابل اجمیری صاحب کا ذکر خیر ہے، سو ان کے ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں، موسیقی کا تڑکا بھی لگے گا۔ افروز رضوی صاحبہ نے اپنے خیریت سے مطلع فرمایا کہ وعلیکم السلام ریحانہ صاحبہ، الحمدللہ بخیریت، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے عہد کی معروف شاعرات محترمہ افروز رضوی صاحبہ سینئر براڈ کاسٹر بھی ہیں ریڈیو پاکستان کی، اور محترمہ ریحانہ کمل صاحبہ بھی ماشاءاللہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ ہیں۔ آپ عثمان خان صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جیتے رہیے۔ آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں، اور کلام یہی ہے جو تحت اللفظ پیش کیا گیا۔ پڑوسی کی آواز میں یہ کلام ہے، مہناز کی آواز میں بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن اس میں کچھ شاعری دوسری ہے، یعنی قابل اجمیری صاحب کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کلام لکھا ہے، وہ مہناز صاحبہ نے جو گایا ہے وہ الگ کلام ہے۔ ہم اوریجنل کلام پیش کر رہے ہیں، قابل اجمیری صاحب کا لکھا ہوا یہی کلام پڑوسی کی آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ 12:55 ہو چکے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا۔ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی سچ بولتی ہے۔ جناب قابل اجمیری صاحب کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، جن کی برسی 3 اکتوبر کو آ رہی ہے، آج ہے 2 اکتوبر۔ اس سے قبل پروگرام جاری تھا، سو امتیاز آپ نے بھی اپنے ہونے کا احساس دلایا، جزاک اللہ۔ سجاد علی صاحب جزاک اللہ، جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جی محترمہ افروز رضوی صاحبہ اور ریحانہ کمل صاحبہ جزاک اللہ، عہد حاضر کی شاعرات ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں، قابل اجمیری صاحب کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ مزید قابل اجمیری صاحب کی مزید ان کے کلام دیگر گلوکاروں کی آوازوں میں بھی ہیں،
اگر آپ کوئی خاص کلام سننا چاہیں تو گلوکار کا آواز نام لکھ دیجئے گا۔ قابل اجمیری صاحب فرما گئے اپنے ایک اور کلام میں کہ برہم ہے کائنات مگر جی رہے ہیں ہم، برہم ہے کائنات مگر جی رہے ہیں ہم، مشکل سہی حیات مگر جی رہے ہیں ہم، برہم ہے کائنات مگر جی رہے ہیں ہم، مشکل سہی حیات مگر جی رہے ہیں ہم، شمع بجھی بجھی سی ستارے اداس اداس، شمع بجھی بجھی سی ستارے اداس اداس، دم توڑتی ہے رات مگر جی رہے ہیں ہم، برہم ہے کائنات مگر جی رہے ہیں ہم، مشکل سہی حیات مگر جی رہے ہیں ہم، شمع بجھی بجھی سی ستارے اداس اداس، دم توڑتی ہے رات مگر جی رہے ہیں ہم۔ قابل اجمیری صاحب نے مزید فرمایا کہ جیسے اجل ہی روٹھ گئی ہے تیرے بغیر، جیسے اجل بھی روٹھ گئی ہے تیرے بغیر، ٹھکرا گئی حیات مگر جی رہے ہیں ہم، کتنا جواں ہے شوق مگر صبح دور ہے، کتنا جواں ہے شوق مگر صبح دور ہے، کتنی گراں ہے رات مگر جی رہے ہیں ہم، اور قابل کشا کشے سحر و شام کی قسم، قابل کشا کشے سحر و شام کی قسم، مرنے میں ہے نجات مگر جی رہے ہیں ہم، برہم ہے کائنات مگر جی رہے ہیں ہم، مشکل سہی حیات مگر جی رہے ہیں ہم۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب قابل اجمیری صاحب عہد رفتہ کے شاعر، 1962 میں وفات پائی، 3 اکتوبر، آج 2 اکتوبر کے پروگرام میں جناب قابل اجمیری صاحب کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، اور ان کا ایک کلام پڑوسی کی آواز میں پیش کیا گیا، اور آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شب کے اس پہر محترمہ ریحانہ کمل صاحبہ، محترمہ افروز رضوی صاحبہ کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کے آج کل تو وہ گلوکاری نہیں کرتے ہیں، لیکن 1992 میں ان کا ایک کیسٹ ریلیز ہو چکا ہے۔ ہماری مراد ہے جناب تنویر اختر صاحب المعروف تنویر ہزارہ صاحب کی ماڑی کراچی پاکستان سے بڑے بھائی سر خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ عابد ابدال صاحب ہیں، اور برادر امن عہد حاضر کے شاعر ممتاز عابدی صاحب کراچی سے ہیں، محمد نوید صاحب ہیں، عثمان خان صاحب ہیں، ریحانہ کمل صاحبہ ہیں، اور افروز رضوی صاحبہ نے کلام پسند فرمایا، محترمہ ریحانہ کمل صاحبہ نے بھی قابل اجمیری صاحب کے اس کلام کو سراہا کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے، اور محترمہ افروز رضوی صاحبہ نے بھی کہ جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ اس شعر کو سراہا کہ زندگی کو میری ضرورت ہے، جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ زندگی کو میری ضرورت ہے۔ یقیناً قابل اجمیری صاحب کی شاعری مختصر حیات کے بعد آپ دنیا سے جلد رخصت ہو گئے، لیکن کمال کی شاعری ہے ان کی، اور ان کا ایک کلام اور بہت کمال کا کلام ہے ماشاءاللہ، کہ ان کے اشعار میں سے ایک شعر تو عرفان حیدر عابدی صاحب بھی پڑھتے رہے۔ ہماری سماعت سے یہ بات گزری کہ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے 1,24,000 انبیاء اکرام کی جو ہیں قبریں مبارک کہ اتنی یہاں ہیں اتنی یہاں ہیں، باقی تم ڈھونڈ لو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ
قابل اجمیری صاحب کا یہ شعر پڑھا تھا کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے۔ یہ عمدہ کلام بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے، اور اسے آج ہم تلاش کریں گے کہ بہت عمدہ نعت خواں ہیں، انہوں نے یہ کلام پڑھا ہے۔ افروز رضوی صاحبہ نام بتا دیں گی ان کا۔ قابل اجمیری صاحب کا یہ کلام جس کا یہ شعر ہم نے پڑھا کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ نے فرمایا کہ قابل اجمیری صاحب نہایت عمدہ شاعر، بےحد خوبصورت شاعری ہے ان کی، بے شک تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے۔ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے۔ قابل اجمیری صاحب کا یہ دلکش کلام ایک بہت معروف ثنا خاں نے بھی پڑھا ہے۔ تلاش کرتے ہیں کہ اگر انہی کی آواز میں مل جائے کیا کہنے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کیسی ادائیگی ہوتی ہے قابل اجمیری صاحب کا یہ کلام کہ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے۔ بھائی جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہم ابھی کافی گھنٹوں سے پروگرام کر رہے ہیں تو گلا ساتھ نہیں دے گا، نہ کوئی ہمارا گلا اس قابل ہے۔ بہرحال یہ کلام ام حبیبہ صاحبہ نے بہت عمدہ طریقے سے نبھایا ہے، اور بغیر میوزک کے کیا بات ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے ام حبیبہ صاحبہ کی آواز میں قابل اجمیری صاحب کا یہ دلکش کلام تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکوں کی تلقین کر رہے ہو، مجھے تو اس درجہ وقت رخصت کی آواز میں قابل اجمیری صاحب کا یہ کلام ام حبیبہ صاحبہ۔ جذبات میں وہ نازک تضاد جذبات میں وہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، تضاد جذبات مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین کر رہے ہو، مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین کر
چھپنے ہاں مگر کچھ چھپنے لیے بھی سوچا میں یاد آیا تو کیا کرو گے مگر کچھ چھپنے لیے بھی سوچا میں یاد آیا تو کیا کرو گے تضاد جذبات ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ لیکن ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ لیکن تمہاری زلفوں ہاں تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے تضاد جذبات تمہارے جلوہ کی روشنی میں نظر کی حیرانیاں مسلم تمہارے جلوہ کی روشنی میں نظر کی حیرانیاں مسلم اگر کسی نے ہاں اگر کسی نے نظر کے بدلے دل آزمایا تو کیا کرو گے اگر کسی نے نظر کے بدلے دل آزمایا تو کیا کرو گے تضاد جذبات ابھی تو کہتے ہو چھوڑ کر اس چمن کو صحرا میں جا بسو گے ابھی تو کہتے ہو چھوڑ کر اس چمن کو صحرا میں جا بسو گے خدا نہ کردہ ہاں خدا نہ کردہ سکوت ساحل ناراض آیا تو کیا کرو گے تضاد جذبات کھلیں گی کلیاں بنیں گے غنچے سجے گی پھولوں کی سیج لیکن کھلیں گی کلیاں بنیں گے غنچے سجے گی پھولوں کی سیج لیکن کیا تھا آنے ہاں کیا تھا آنے کا جس نے وعدہ وہی نہ آیا تو کیا کرو گے کیا تھا آنے کا جس نے وعدہ وہی نہ آیا تو کیا کرو گے تضاد جذبات تمہاری نظروں سے دور ہم بھی چلے تو جائیں مگر یہ سوچو تمہاری نظروں سے دور
अगर अचानक हाँ, अगर अचानक तुम्हें हमारा ख्याल आया तो क्या करोगे? अगर अचानक तुम्हें हमारा ख्याल आया तो क्या करोगे? तज़ाद जज्बात अभी तो दामन छुड़ा रहे हो, बिगड़ के काबिल से जा रहे हो। अभी तो दामन छुड़ा रहे हो, बिगड़ के काबिल से जा रहे हो। मगर कभी दिल हाँ, मगर कभी दिल की धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे? मगर कभी दिल की धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे? तज़ाद जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे? मैं रो रहा हूँ तो हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे? तज़ाद जज्बात सुभान अल्लाह। उम्मे हबीबा साहिबा की आवाज़, अहद रफ्ता के मारूफ शायर सिंध काबिल अजमेरी साहब का दिलकश कलाम। तज़ाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे? तज़ाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे? मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे? मुझे तो इस दर्जा वक्त रुखसत सुकून की तलकीन कर रहे हो, मुझे तो इस दर्जा वक्त रुखसत सुकून की तलकीन कर रहे हो। मगर कुछ अपने लिए भी सोचा, मैं याद आया तो क्या करोगे? कुछ अपने दिल पर भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक? कुछ अपने दिल पर भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक? मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे? अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मज़ाक़े जुनू पर, लेकिन अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मज़ाक़े जुनू पर, लेकिन तुम्हारी जुल्फ़ों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करोगे? अभी तो दामन छोड़ा रहे हो, बिगड़ के काबिल से जा रहे हो। अभी तो दामन छुड़ा रहे हो, बिगड़ के काबिल से जा रहे हो। मगर कभी दिल की धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे? तज़ाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे? मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे? शायरी सच बोलती है। अहद रफ्ता के शायर जनाब काबिल अजमेरी साहब का दिलकश कलाम उम्मे हबीबा साहिबा की दिलकश आवाज़ में आपने समाअत फरमाया। रेहाना कंवल साहिबा ने पसंद फरमाया, जज़ाकल्लाह। मोहतरमा रेहाना कंवल साहिबा भी तसलसल के साथ हैं और मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा भी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जी चाह रहा है कि आप हमारा साथ दे रही हैं, अपने अगर तबरुक से भी नवाज दीजिए, बसूरत दीगर हम
داخل ہو رہے ہیں آپ کے گھر میں، محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ نے آج اس پروگرام میں پہل فرمائی اور فرمایا کہ انمول خزانے کو ہے، انمول خزانے کو بے مول کیا میں نے، انمول خزانے کو بے مول کیا میں نے، کم عقل نہیں صاحب حالات کی ماری ہوں۔ کیا کہنے محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، عہد حاضر کی معروف شاعرہ، مقیم فیصل آباد، پنجاب، پاکستان، ماشاء اللہ۔ سلامت رہیے پیاری بہنہ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، جیتی رہیے۔ مانامہ طلوع اشک سے وابستہ رہیں آپ، ان دنوں معلوم نہیں کہ وابستہ ہیں کہ نہیں، بہرحال محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہوا ہے دل میں کسی کا پڑاؤ بسم اللہ، ہوا ہے دل میں کسی کا پڑاؤ بسم اللہ، کہ پھر نصیب میں لکھا ہے گھاؤ بسم اللہ، ہوا ہے دل میں کسی کا پڑاؤ بسم اللہ، کہ پھر نصیب میں لکھا ہے گھاؤ بسم اللہ۔ تمہاری طرز پر کچھ شعر کہنا چاہتی ہوں، تمہاری طرز پر کچھ شعر کہنا چاہتی ہوں، میرے حصار سے مصرع اٹھاؤ بسم اللہ۔ یہ میرا رونا ہے صدقہ تمہارے ہنسنے کا، یہ میرا رونا ہے صدقہ تمہارے ہنسنے کا، مجھے رلاؤ مگر مسکراؤ بسم اللہ۔ میں اپنے عشق پر تہمت اٹھا نہیں سکتی، میں اپنے عشق پر تہمت اٹھا نہیں سکتی، میرے شعور پر تہمت لگاؤ بسم اللہ۔ یہ شہر دل ہے یہاں نفرتوں کا کام نہیں، یہ شہر دل ہے یہاں نفرتوں کا کام نہیں، وفا شناسو محبت سے آؤ بسم اللہ۔ طلب نہیں ہے مجھے اب تو سرخ پھولوں کی، طلب نہیں ہے مجھے اب تو سرخ پھولوں کی، میری حیات میں کانٹے بچھاؤ بسم اللہ۔ میری تو خیر مگر خود سے جو کیے تم نے، میری تو خیر مگر خود سے جو کیے تم نے، میرے حبیب وہ وعدے نبھاؤ بسم اللہ۔ اب اپنی آنکھ میں آنسو کنول سجا بیٹھی، اب اپنی آنکھ میں آنسو کنول سجا بیٹھی، تم اپنی آنکھ میں سپنے سجاؤ بسم اللہ۔ ہوا ہے دل میں کسی کا پڑاؤ بسم اللہ، کہ پھر نصیب میں لکھا ہے گھاؤ بسم اللہ۔ شاعری سچ بولتی ہے، دیادر کی معروف شاعرہ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، سلامت رہیے بہنا۔ آپ کے اس مطلع پر ہمیں ایک شعر یاد آ رہا ہے، مطلع آپ کا ہے کہ ہوا ہے دل میں کسی کا پڑاؤ بسم اللہ، کہ پھر نصیب میں لکھا ہے گھاؤ بسم اللہ۔ تو دل پہ گھاؤ جب لگتا ہے اور دل بے قرار رہتا ہے اور دل تڑپتا ہے، تو اس پر امیر مینائی صاحب کیا فرما گئے۔ 1900 میں وفات پانے والے شاعر امیر مینائی صاحب نے کیا فرمایا، اسی سلسلے میں دعا مانگی، اسی تڑپ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مزہ دیا تڑپ نے، ہائے ہائے ہائے، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے، امیر مینائی صاحب، کیا بات ہے۔ دل ہے نا ہر انسان کے سینے میں، بائیں جانب
ایک دل ہے، بائیں پہلو میں ایک دل ہے، اور دل بے قرار ہوتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو امیر مینائی صاحب نے کیا خوب کہا، سن 1900 میں وفات پائی اور ان کا یہ شعر آج بھی زندہ ہے کہ وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، سلسلے سے سلسلہ مڑتا ہے۔ اور افروز رضوی صاحبہ بہت شکریہ۔ عمران قریشی جیتے رہیے۔ عمران قریشی، آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو آپ اکثر فرمائش کرتے ہیں استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں، لیکن آج آپ کی فرمائش پہ صرف آواز تو نصرت فتح علی خان صاحب کی ہوگی، لیکن کلام ہوگا قابل اجمیری صاحب کا، جن کا ذکر خیر جاری ہے۔ اور قابل اجمیری صاحب 1962، جبکہ ہم بھی دنیا میں نہیں تھے اور آپ بھی دنیا میں نہیں تھے عمران قریشی، 3 اکتوبر 1962 وفات پا گئے حیدرآباد صوبہ سندھ پاکستان میں۔ اجمیر شریف میں پیدا ہوئے 1931 میں اور تشریف لے آئے آزادی کے بعد یہاں پاکستان صوبہ سندھ میں، حیدرآباد میں مقیم رہے اور شاعر سندھ کے خطاب سے بھی نوازے گئے۔ مرزا سلمان بیگ جیتے رہیے سجیلے جوانوں، کیا بات ہے، عمران قریشی صاحب کے ساتھ ساتھ مرزا سلمان بیگ بھی ہیں۔ اور بہت عمدہ خیال محترمہ افروز رضوی صاحبہ نے غالباً ریحانہ کنول صاحبہ کے کلام پر یہ رائے قائم فرمائی، بہت شکریہ میڈم۔ ہمارے سجیلے جوان بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہماری شاعرات بھی بہنیں ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب۔ ذکر ہے قابل اجمیری صاحب شاعر سندھ کا، اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے۔ آج 2 اکتوبر ہے، 3 اکتوبر کو شاعر سندھ قابل اجمیری صاحب کی برسی آ رہی ہے۔ ان کا یہ کلام عمران قریشی، خاص طور پر آپ استاد نصرت فتح علی خان کی آواز سننے کی خواہش ظاہر کیا کرتے ہیں، انہی کی آواز میں جناب قابل اجمیری صاحب کا ایک کلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ کلام جو ہے وہ قابل اجمیری صاحب کا بھی ہے، ایک مصرع، اسی مصرے پر دوسرے شاعر کا بھی ایک کلام موجود ہے، آپ جان جائیں گے یہ کلام جب سنیں گے تو۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ پریشاں رات ساری ہے کہ تارو تم تو سو جاؤ، جبکہ قابل اجمیری صاحب نے فرمایا، اور جو فرمایا وہ سماعت فرما لیجیے آپ، نصرت فتح علی خان کی آواز میں قابل اجمیری صاحب کا یہ دلکش کلام، ستارو تم تو سو جاؤ۔ قابل اجمیری صاحب کا کلام، استاد نصرت فتح علی خان کی آواز، اور قابل اجمیری صاحب اس کلام میں کیا فرما گئے، ستارو تم تو سو جاؤ۔ اور یہ کلام آ رہا ہے، راستے میں ہے، وہ کب آئیں خدا جانے، ستارو تم تو سو جاؤ۔ وہ کب آئیں خدا جانے، ستارو تم تو سو جاؤ، ہوئے ہیں ہم تو دیوانے، ستارو تم تو سو جاؤ۔ قابل اجمیری صاحب کا دلکش کلام، استاد نصرت فتح علی خان کی آواز، کہاں تک مجھ سے ہمدردی، کہاں تک میری غمخواری، ہزاروں غم ہیں انجانے، ستارو تم تو سو جاؤ۔ گزر جائے گی غم کی رات امیدو، تم تو جاگ اٹھو، سنبھل جائیں گے دیوانے، ستارو تم تو سو جاؤ۔ ہمیں روداد ہستی رات بھر میں ختم کرنی ہے، نہ چھیڑو اور افسانے، ستارو تم تو سو جاؤ۔ ہمارے دیدے بے خواب کو تسکین کیا دو گے،
ہمیں لوٹا ہے دنیا نے ستاروں، تم تو سو جاؤ، اور اسے قابل کے چشم نم سے دیری نہ تعلق ہے، اسے قابل کے چشم نم سے دیری نہ تعلق ہے، شب غم تم کو کیا جانے ستاروں، تم تو سو جاؤ، وہ کب آئیں خدا جانے، ستاروں تم تو سو جاؤ، ہوئے ہیں ہم تو دیوانے ستاروں، تم تو سو جاؤ، ستاروں تم تو سو جاؤ۔ قابل اجمیری صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اور استاد نصرت فتح علی خان کی بھی مغفرت فرمائے، دونوں ہی دنیا میں نہیں ہیں۔ 1962 قابل اجمیری صاحب 3 اکتوبر کو رحلت فرما چکے ہیں۔ آج یاد رفتہ میں ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ ایک کلام پڑوسی کی آواز میں پیش کیا گیا، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ دوسرا کلام ام حبیبہ صاحبہ کی آواز میں پیش کیا گیا، قابل اجمیری صاحب کا لکھا ہوا کہ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے۔ اور اب یہ تیسرا کلام موسیقی کی صورت میں، وہ کب آئیں خدا جانے ستاروں، تم تو سو جاؤ، ہوئے ہیں ہم تو دیوانے ستاروں، تم تو سو جاؤ۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے۔ افروز رضوی صاحبہ نے فرمایا کہ یہ تو ستاروں کو بہت جلدی میں سلا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ فاسٹ میوزک ہے اس میں، سو وہ ایک اور کلام بھی کسی شاعر نے کہا، وہ اس کے شاعر کا نام آپ بتائیں گی محترمہ افروز رضوی صاحبہ؟ کامران مغل صاحب بہت شکریہ، کامران مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ کامران مغل صاحب، جیتے رہیے سر، سلامت رہیے، اور آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ یونس عظیم صاحب حیدرآباد، کیا بات ہے، قابل اجمیری صاحب شاعر سندھ کا ذکر خیر ہے، اور حیدرآباد سے یونس عظیم صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر مقیم حیدرآباد، کیا بات ہے، شاعر سندھ کے ذکر یاد رفتہ میں ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، اور حیدرآباد سے یونس عظیم صاحب نے بھی اپنے ہونے کا احساس دلایا، بہت شکریہ سر، تبرک سے آپ نواز سکتے ہیں۔ رخشندہ مہر صاحبہ جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ امتیاز سید عابدی جیتے رہیے۔ عمران قریشی صاحب پسند آیا آپ کو کلام؟ کامران مغل صاحب بھی آ گئے ہیں، شب کے اس پیر۔ محمد نویز صاحب بیسٹ وشز آن برتھ ڈے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے سر۔ اور ہمارے انسپیکٹر پاکستان رینجر سے سبکدوش ہو چکے ہیں، انسپیکٹر باجوہ صاحب، ظفر باجوہ صاحب 1 اکتوبر دنیا میں تشریف لائے، ان کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، اور محمد نویز صاحب آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے سر۔ اور جن جن احباب کا یوم ولادت ہے، آ رہا ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نیک خواہشات، دلی دعائیں۔ مرزا سلمان بیگ کو بھی پسند آیا، کیا کہنے، بہت شکریہ، تبھی تو۔ کامران مغل صاحب بہت شکریہ سر، قابل اجمیری صاحب کے لیے دعا کی گئی، آپ نے آمین کہا، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آگے، 1:42۔ اس سے قبل ہم پروگرام پیش کر رہے تھے بزم عقیدت حمدیہ اور نعتیہ کلام پر مبنی پروگرام پیش کیا گیا، کہ اس میں ایک سلسلہ ہم نے گفتگو کا رکھا، اور وہ سلسلہ واللہ عالم کہ فیس بک والوں نے کچھ کر دیا، کیونکہ گفتگو ہم ایسی کر رہے تھے اس میں ماں کے حوالے سے، کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں مائیں، بالخصوص صاحبہ ایمان مائیں، بچوں کو ہیلو ہائے نہ سکھائیں بلکہ السلام علیکم سکھائیں، اور بہت سی اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں، تو پروگرام نہ جانے تکنیکی کٹوتی ہوئی یا جان بوجھ کر فیس بک نے کٹ مار دیا ہے، اس کو فیس بک پر کٹ گیا ہے۔ بہرحال یوٹیوب پر بھی یہ پروگرامز آپ کو ملیں گے، اور یوٹیوب پر جو احباب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، بالخصوص عہد حاضر کے شعراء کرام اور ہمارے کرم فرما، ان سے بھی گزارش ہے کہ یوٹیوب پر آپ سبسکرائب فرمائیے، وہاں بھی آپ کو یہ پروگرامز ملیں گے۔ سر کامران مغل صاحب بہت شکریہ۔ اور وہ جو حمد و نعت کا پروگرام بزم عقیدت پیش کیا گیا، اس میں محترمہ افروز رضوی صاحبہ کا کلام بھی
پیش کیا گیا ہے. میڈم آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، نہیں تو سماعت فرما لیجئے گا. بہت شکریہ آپ کا. 1:43 بڑھتے ہیں تھوڑا سا اور آگے. قابل اجمیری صاحب کا کوئی کلام، کوئی شعر آپ کے ذہن میں ہے، حافظے میں محفوظ ہے؟ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، فیس بک گوگل پہ نام لکھیے قابل اجمیری، ان کی شاعری سے کوئی انتخاب بھیج سکتے ہیں آپ. بہت آسان ترکیب ہے. اب تو جدیدیت ہے، کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. گوگل پہ لکھیے قابل اجمیری ریختہ لکھ دیجئے، یا ڈائریکٹ ہی قابل اجمیری پوئٹری لکھیے، آ جائے گی. کوئی خاص غزل؟ وعلیکم السلام مکرر، خوش آمدید سر. بحرین میں مقیم ہمارے پاکستانی شاعر، ماشاءاللہ آج بزم عقیدت میں انہوں نے بہت اچھا سلسلہ رکھا. ایک نعتیہ کلام اور دوسرا بھی نعتیہ ہی کلام ہے، جو کہ شب معراج کے سفر کے حوالے سے 64 اشعار پر مبنی کلام سے نوازا رخسار ناظم آبادی صاحب نے. سو بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں. اب اچھا، ایک غزل سے نوازا تھا جناب، لیکن وہ غزل اس وقت کومنٹس میں اگر مل جائے، رانا خالد قیصر صاحب نے. جی، رانا خالد محمود قیصر صاحب نے گو کہ نعتیہ کلام سے بھی نوازا، لیکن اس میں غزل کومنٹس میں نوازا تھا. وہ غزل بھی اس کے ہم مقروض ہیں، اس غزل کے رانا خالد محمود قیصر صاحب کی یہ غزل کہ غم بھری میری داستان سن کر جاگ جائے نہ دل فغاں سن کر. غم بھری میری داستان سن کر جاگ جائے نہ دل فغاں سن کر، میرے خواب و خیال کا قصہ محو حیرت ہے آسماں سن کر. اور دل کی بربادیوں کو روتے ہیں تم وہاں اور میں یہاں سن کر. اور روز رستہ تمہارا تکتا ہوں شام کو عصر کی اذان سن کر. دل نے رنگ ملال اوڑھ لیا تیرا بدلا ہوا بیاں سن کر. اور آج قیصر بھی رو پڑا آخر اپنا غم آپ کی زباں سن کر. غم بھری میری داستاں سن کر جاگ جائے نہ دل فغاں سن کر. شاعری سچ بولتی ہے. جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب نے اپنے کلام سے نوازا. بہت شکریہ سر. ادا نزاکت ناز سرندی ادا لکھ تھورا، وعلیکم السلام، بہت شکریہ. مرزا سلمان بیگ جیتے رہیے. سر طریقہ بہت زیادہ آسان ہے. ان باکس آپ جہاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی فیس بک پر، اس میں ایک آپشن ہے ان باکس میسج. جی سر، رخسار ناظم آبادی صاحب. قابل اجمیری صاحب کے کلام سے انتخاب بھیجا آپ نے جناب کامران مغل صاحب. بہت شکریہ، کیا بات ہے. اور ایک شعر جو بھیجا اس کے شاعر کا نام نہیں لکھا. ایک تو قابل اجمیری صاحب کا آ گیا ہے کہ کچھ دیر کسی زلف کے سائے میں ٹھہر جائیں، کچھ دیر کسی زلف کے سائے میں ٹھہر جائیں، قابل غم دوراں کی ابھی دھوپ کڑی ہے.
شاعری سچ بولتی ہے جناب قابل اجمیری صاحب کے کلام سے۔ کامران مغل صاحب کا انتخاب، کچھ دیر کسی زلف کے سائے میں ٹھہر جائیں، قابل غم دوراں کی ابھی دھوپ کڑی ہے۔ کیا کہنے سر، قابل اجمیری صاحب کے کلام سے جناب کامران مغل صاحب کا انتخاب، اور ایک شعر جس کا شاعر نامعلوم ہے۔ کامران مغل صاحب نے یہ شعر بھیجا کہ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں۔ کیا اچھا شعر ہے، لیکن شاعر نامعلوم ہے۔ انتخاب کامران مغل صاحب۔ بہت شکریہ کامران صاحب، گزارش ہے کہ شاعر کے نام کے ساتھ شعر بھیجیں تو اچھا لگے گا۔ اس میں تو قابل صاحب کا تخلص آ رہا تھا، اس لیے معلوم ہو گیا کہ وہ قابل اجمیری صاحب کا ہے، اور یہ بھی قابل اجمیری صاحب کا ہی شعر ہے، ماشاءاللہ۔ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں۔ قابل اجمیری صاحب کا شعر ہے یہ، جناب کامران مغل صاحب کا خوبصورت انتخاب۔ بہت شکریہ سر۔ آپ خود بھی شاعری فرماتے ہیں یا نہیں، ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ تو اچھا صحافی، کالم نگار اور شاعر، کیا بات ہے، پروڈیوسر، سر 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 فارملی آج ٹیلی ویژن نیٹ ورک، اور اب کہاں ہیں؟ بہرحال کامران مغل صاحب صحافی بھی ہیں، آج ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ پروڈیوسر رہے، اب معلوم نہیں کہاں ہیں۔ بہرحال شاعر بھی ہیں کامران مغل صاحب۔ شاعری تو آپ کی وال پر موجود ہے، لیکن شاعر کا نام نہیں ہے کہیں، کیونکہ دوسروں کے اشعار بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، کہیں کامران لکھا جا رہا ہے تو کہیں اچھا، وہ سو گئے ہمیں روتا چھوڑ کر کامران، اور ہم دنیا چھوڑ گئے اسے خبر کیے بغیر۔ وہ سو گئے ہمیں روتا چھوڑ کر کامران، یہ کون سی بہر لے آئے بھائی، اور ہم دنیا چھوڑ گئے اسے خبر کیے بغیر۔ خیر، واپس آنا پڑے گا، 1:52 سے وقت محدود ہے، صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے بندہ ناچیز نے۔ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا کہنے۔ فارمر آپ نے لکھ دیا سر کامران مغل صاحب، فارمر تو چلیں ٹھیک ہے، آج نیوز میں ہی ہیں جناب نے فرمایا۔ آ جائیں پھر ہم خبریں وغیرہ پڑھنے ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن کامران مغل صاحب یہ کلام پروگرام کے آغاز میں پیش کیا گیا، جس کا مطلب آپ نے مقرر
یہ کلام پیش کیا گیا کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ قابل اجمیری صاحب کا یہ کلام، اسی کلام سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ یاد رفتہ میں یاد تازہ کی جا رہی ہے قابل اجمیری صاحب کی، اور ساتھ ساتھ عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور آج نیوز میں ہی ہیں آپ، تو فارمر کیوں لکھ دیا سر؟ چلیں خیر، حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے، ارے تم تو جہاں تک آ گئے۔ نہیں ہے سر میڈم، میموری نہیں ہے اتنی ہماری کہ شاعر کون ہے اس کا۔ بغیر شاعر کے نام کے تو اچھا نہیں لگتا کوئی بھی کلام۔ قابل اجمیری صاحب کا ذکر خیر ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اجازت چاہیں گے ہم۔ اجازت چاہنے سے پہلے قابل اجمیری صاحب کے یہ اشعار سماعت فرما لیجئے۔ افروز رضوی صاحبہ، میڈم شاعر کا نام ضروری ہے میڈم۔ تمہیں جو میرے غم دل سے آگہی ہو جائے، تمہیں جو میرے غم دل سے آگہی ہو جائے، جگر میں پھول کھلیں آنکھ شبنمی ہو جائے۔ قابل اجمیری صاحب نے فرمایا تمہیں جو میرے غم دل سے آگہی ہو جائے، جگر میں پھول کھلیں آنکھ شبنمی ہو جائے، اجل بھی اس کی بلندی کو چھو نہیں سکتی۔ اجل بھی اس کی بلندی کو چھو نہیں سکتی، وہ زندگی جسے احساس زندگی ہو جائے، اور یہی ہے دل کی ہلاکت، یہی ہے عشق کی موت، یہی ہے دل کی ہلاکت، یہی ہے عشق کی موت۔ نگاہ دوست پا اظہار بے کسی ہو جائے، اور زمانہ دوست ہے کس کس کو یاد رکھو گے؟ زمانہ دوست ہے، زمانہ دوست ہے کس کس کو یاد رکھو گے؟ خدا کرے کہ تمہیں مجھ سے دشمنی ہو جائے۔ اجل کی گود میں قابل ہوئی ہے عمر تمام، اجل کی گود میں، اجل کی گود میں قابل ہوئی ہے عمر تمام، عجب نہیں کہ میری موت زندگی ہو جائے۔ تمہیں جو میرے غم دل سے آگہی ہو جائے، جگر میں پھول کھلیں آنکھ شبنمی ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب قابل اجمیری صاحب۔ کیا بات ہے رخسار ناظم آبادی صاحب، کیا بات ہے آپ کی۔ قابل اجمیری صاحب کے کلام سے انتخاب جناب رخسار ناظم آبادی صاحب، بحرین میں مقیم پاکستانی شاعر۔ سر بہت شکریہ۔ اب یہ عالم ہے کہ غم کی بھی خبر ہوتی نہیں، اب یہ عالم ہے کہ غم کی بھی خبر ہوتی نہیں، اشک بہہ جاتے ہیں لیکن آنکھ تر ہوتی نہیں۔ اب یہ عالم ہے کہ غم کی بھی خبر ہوتی نہیں، اشک بہہ جاتے ہیں لیکن آنکھ تر ہوتی نہیں۔ پھر کوئی کمبخت کشتی نظر طوفاں ہو گئی، پھر کوئی کمبخت کشتی نظر طوفاں ہو گئی، ورنہ ساحل پر اداسی اس قدر ہوتی نہیں۔ اور تیرا انداز تغافل ہے جنوں میں آج کل، تیرا انداز تغافل ہے جنوں میں آج کل، چاک کر لیتا ہوں دامن اور خبر ہوتی نہیں۔ ہائے کس عالم میں چھوڑا ہے تمہارے غم نے ساتھ،
ہائے کس عالم میں چھوڑا ہے تمہارے غم نے ساتھ، جب قضا بھی زندگی کی چارہ گر ہوتی نہیں، اور رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شموں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں، اور اضطراب دل سے قابل وہ نگاہ بے نیاز، اضطراب دل سے قابل وہ نگاہ بے نیاز، بے خبر معلوم ہوتی ہے مگر ہوتی نہیں، اب یہ عالم ہے کہ غم کی بھی خبر ہوتی نہیں، اشک بہہ جاتے ہیں لیکن آنکھ تر ہوتی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رخسار ناظم آبادی صاحب کا انتخاب، کلام جناب قابل اجمیری صاحب، اور ان کا یہ شعر کامران مغل صاحب نے بھیجا تھا کہ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شموں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں۔ کیا کہنے رخسار ناظم آبادی صاحب، سر بہت شکریہ۔ کامران مغل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر، پروڈیوسر سر۔ اور قابل اجمیری صاحب کے کلام سے کامران مغل صاحب نے انتخاب فرمایا کہ ان کی پلکوں پر ستارے اپنے ہونٹوں پر ہنسی، قصہ غم کہتے کہتے ہم کہاں تک آ گئے۔ شاعری سچ بولتی قابل اجمیری صاحب کے کلام سے انتخاب، کامران مغل صاحب سر بہت شکریہ۔ دو بج چکے ہیں سامعین اکرام، 2 اکتوبر سن 2023، شاہ فیصل اسٹوڈیو کراچی پاکستان سے سرفراز عابدی، سندھ پولیس FM 88.6 اب ہمارا نہیں رہا، وہ پرائیویٹ ہو گیا ہے، نام سندھ پولیس کا استعمال ہو رہا ہے۔ مجھے غزل پوری بھیج دیتے، مطلع ہی بھیج دیجئے گا میڈم، آپ نے بھی بھیجا شعر اور کامران مغل صاحب نے بھی، لیکن اس کا مطلع کہاں گیا؟ قابل اجمیری صاحب کا مزید کلام اجازت چاہنے سے قبل